بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ سورہ فتح کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ الفتح یہ سورت کا نام بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جو مضمون ہے سورت کا تو اس کا عنوان بھی ہے۔ اس میں اس فتح عظیم پر کلام کیا گیا ہے جو صلح حدیبیہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی۔ احادیث اس بات پر یعنی روایات ہمارے سامنے آتی ہیں اس کی، اس میں یہ بات تقریباً متفق ہے کہ اس سورت کا نزول ذی قعدہ 6 ہجری میں اس وقت ہوا تھا جب آپ کفار مکہ سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف واپس تشریف لا رہے تھے۔ صلح حدیبیہ جن حالات کے اندر ہوئی ہے ان کا ذکر اس صورت کے اندر ہے اور جستہ واقعات کے بارے میں کچھ بات ہے، تو اس سے عمل رہنمائی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس پر تھوڑی سی بات آغاز ہی میں کر لی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں۔ نبی کے خواب کی حیثیت وحی کی ہوتی ہے، یعنی نبی کا خواب وحی کی ایک شکل ہوتا ہے، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حکم کو اس کی تعبیر کرنے کے لیے آپ نے لوگوں کو جمع کے بتایا کہ اللہ آپ نے خواب دیکھا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ آپ عمرے کے لیے جائیں، یعنی آپ نے دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں۔ تو خود اس سورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آیت 27 میں خود توثیق کی اس بات کی کہ یہ خواب ہم نے اپنے رسول کو دکھایا تھا، یعنی وہی بات کہ وحی کی بات جو ہے اس کے اندر ہی بات آ گئی۔ تو لہٰذا جب یہ وحی ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی پیروی کرنا لازم تھا۔ جن حالات کے اندر یہ خواب آپ نے دیکھا ہے وہ حالات ایسے تھے کہ کفار مکہ نے بیت اللہ کا راستہ مسلمانوں پر بند کر رکھا تھا، اور یہ کہیے کہ جس وقت یہ بات آپ نے 6 ہجری کی بات ہے، جیسے پہلے عرض کیا گیا کہ جس وقت آپ نے یہ خواب دیکھا ہے، اور اس سے پہلے ہی کچھ عرصے پہلے ہی یعنی 5 ہجری کے اندر شوال 5 ہجری میں وہ وقت گزر چکا تھا کہ جب پورا عرب یعنی ایک طرح سے یعنی مشرکین مکہ، یہود سب مل کر، کفار سب مل کر جو ہے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، اسے غزوہ احزاب کہا جاتا۔ تو یہ مرحلہ گزرا ہی تھا اور مشرکین کا معاملہ یہی تھا کہ انہوں نے مسلمانوں پر حرم کے راستوں کو بند کر رکھا تھا۔ تو ایسے حالات میں آپ کا نکلنا عمرے کے لیے تو بظاہر بڑا مشکل نظر آتا تھا کہ یہ کام آپ کر سکیں گے، لیکن اللہ کا حکم سامنے آنے کے بعد پھر آپ نے اس حکم کی تعمیل کی۔ تو آپ نے اعلان کر دیا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور جو لوگ ہمارے ساتھ جاننا چاہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں۔ بلکہ یوں بھی کہیے کہ آپ نے گرد و نواح میں بھی یعنی مدینے کے علاوہ بھی یہ بات لوگوں تک وہاں پر بتا دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو دعوت دی گئی کہ وہ ساتھ چلیں۔ تو اس میں کچھ لوگ تو ایسے تھے سمجھتے تھے یعنی منافقین خصوصیت سے اور کچھ کمزور ایمان والے لوگ بھی کہ یہ تو بہت ہی بڑے خطرے کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کرنا ہے، لیکن جو اصل آپ کے پیروکار تھے، ساتھی تھے، وہ اس حکم کو سننے کے بعد یعنی صاحب کی طرف سے اس پیغام کے آ جانے کے بعد وہ اس کے لیے عملاً تیار ہو گئے اور بلا تعامل انہوں نے تیاری شروع کر دی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے چلے یعنی عمرہ کرنے کے لیے آپ کھڑے چلے تو 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے جن کی معیت میں آپ نے اس خطرناک سفر کی ابتدا کی۔ ذی قعدہ 6 ہجری کے آغاز میں یہ مبارک قافلہ مدینے سے روانہ ہوا اور مدینے سے 6 میل آگے جا کر وہ مقام آتا ہے جسے آج کل بحر علی کہا جاتا ہے، اور اس وقت ذوالحلیفہ جو اس کا نام ہے کہ یہاں سے احرام باندھتے ہیں مدینے سے عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے جانے والے افراد اس مقام سے، یعنی یہ میقات ہے مدینے سے جانے والے لوگوں کے لیے۔ تو یہاں پہنچ کر سب نے عمرے کا احرام باندھا قربانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 اونٹ ساتھ دے رکھے تھے جن کی گردنوں میں
ہدی کی علامت کے طور پر قلادے ڈال دیے گئے تھے، یعنی جس سے پتہ چل رہا تھا کہ آپ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ برتنوں میں صرف ایک ایک تلوار سب نے اپنے ساتھ رکھی تھی، جس کی اجازت تھی عام حالات میں بھی زائرین حرم کو، یعنی مکے کی طرف جا رہے ہوں زائرین حرم کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ اپنے ساتھ ایک تلوار لے کر چل سکتے ہیں۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے معروف طریقے کے مطابق یہ آپ نے کام کیا کہ ایک ایک تلوار سب کے برتنوں میں موجود تھی، اس کے سوا کوئی جنگی سامان اپنے ساتھ نہ لیا، اور اس طرح یہ قافلہ اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہوا بیت اللہ کی طرف چل پڑا۔ اس وقت مکے اور مدینے کے تعلقات کی جو صورتحال تھی، عرب کا بچہ اس کو جانتا تھا، ابھی یعنی کچھ جیسے عرض کیا گیا کہ غزوہ احزاب گزری ہی تھی، اور اس کے 1 سال کے بعد ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اتنے بڑے قافلے کے ساتھ اپنے خون کے پیاسے دشمنوں کے گھر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، تو سارے عرب کی نگاہیں اس قافلے پر جم گئی تھی، سفر کا مرکوز تھی کہ دیکھو کیا صورتحال جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے قافلے کے ساتھ جو ہے حرم کی طرف رواں دوا ہیں اور عمرہ کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ تو اس کیفیت میں، اس صورتحال میں کہ جب لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ قافلہ لڑنے کے لیے نہیں جا رہا ہے بلکہ ایک طرف ماہ حرام میں، ذوالقعدہ بھی ماہ حرام ہے، لہٰذا اس کے اندر بھی لڑائی منع ہے، اور یہ اس میں احرام باندھ کر ہدی کے اونٹ ساتھ لیے ہوئے بیت اللہ کا طواف کرنے جا رہا ہے اور قطعی طور پر غیر مسلح۔ ان حالات نے قریش کے لوگوں کو سخت مشکل میں مبتلا کر دیا، یعنی اس اقدام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہیں سب پریشانی میں ڈال دیا۔ یہ مہینہ ویسے ہی حرام مہینوں میں شامل تھا، یعنی اس پر کسی پر حملہ نہیں کیا جا سکتا، لڑائی نہیں کی جا سکتی، جنگ نہیں کیا جا سکتی، اور یہ صدہ برس سے، سال سے یعنی صدیوں سے عرب میں حج و زیارت کے لیے یہ مہینے محترم سمجھے جاتے تھے، یعنی رجب کا مہینہ، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم کا مہینہ۔ تو یہ مہینے وہ تھے کہ جو محترم مہینے تھے، اور ان میں زائرین جو ہے حرم کی طرف جاتے اور عمرہ اور حج کا جو ہے یہ فرض ادا کرتے۔ تو یہ ایسے حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے قافلے کو لے کر نکلے، تو اب یہ معاملہ ان کے لیے بڑی پریشانی کا تھا۔ حالات یہ تھے یعنی جس اعتبار سے یعنی جو ان کے اوپر بات عائد ہوتی تھی کہ وہ زائرین حرم کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں، جو بھی احرام باندھ کر مکے میں آنا چاہتا ہے اسے روکنے کا حق کسی کو نہ تھا، یہاں تک کہ کسی قبیلے کی دشمنی بھی کسی کے ساتھ ہو اور وہ راستے میں قبیلہ پڑتا ہو تو اس کا معاملہ یہ تھا کہ زائرین حرم کے لیے وہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا اور جانے دیتا۔ ہدی کے اونٹ جن کے ساتھ ہوتے اور جن کے علامت کے طور پر ان کی گردنوں میں قلادے پڑے ہوئے ہوتے تو یہ کوئی بھی ان پر جو ہے ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں کرتا تھا، یہ صورتحال تھی۔ تو اب ایسے حالات کے اندر قریش کے لیے معاملہ کہ اگر مدینے سے آنے والے اس قافلے کو آنے دیا جائے اور اس کو جو ہے مکہ معظم میں داخل ہونے دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری تو پھر کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی، یعنی ہماری تو ناک کٹ جائے گی کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں آئے اور عمرہ کر کے چلے گئے۔ یہ کام تو ہمیں کسی طرح قبول ہی نہیں تھا انہیں، اس میں وہ سمجھتے تھے کہ ان کی عزت جاتی ہے۔ اور دوسری طرف اگر وہ یہ کام کریں کہ مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے سے روکیں تو اس کا بھی نتیجہ یہ نکلے گا کہ پورے ملک میں اس پر شور مچے گا، عرب کا ہر شخص پکار اٹھے گا کہ یہ سراسر زیادتی ہے، یعنی جیسے کہ ہوا بھی، کچھ لوگوں نے یہ بات کہی اس موقع پر۔ تمام قبائل عرب یہ سمجھیں گے کہ ہم خانہ کعبہ کے مشرکین جو ہے قریش مکہ جو ہیں خانہ کعبہ کے مالک بن بیٹھے ہیں، ہر قبیلہ اس تشویش میں مبتلا ہو جائے گا کہ آئندہ کسی کو حج اور عمرہ کرنے دینا یا نہ کرنے دینا قریش کی مرضی پر ہی اس کا انحصار ہوگا، چاہے تو چاہے کرنے دیں ورنہ نہ کرنے دیں۔ تو اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے ان کے لیے ایک سخت مشکل کا معاملہ تھا کہ اگر ایسا کیا تو اس کا امکان بھی ہے کہ سارا عرب جو ہے وہ ہم سے منحرف ہو جائے، لیکن اگر دوسری طرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے دیا گیا اور خیریت سے گزر کے چلے گئے تو پھر یہ بھی کہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مغلوب ہو گئے، تو بڑی شج و پنج کے عالم میں وہ تھے۔ اور بالآخر ساری سوچ بچار کے بعد وہی جاہلانہ حمیت جو ہے وہ ان پر غالب آئی کہ انہوں نے طے کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ لہٰذا اس معاملے میں انہوں نے جو کچھ کیا، ایسے کام کیے کہ جس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی آپ کو مشتعل کر کے ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ جس میں کوئی جھڑپ ہو جائے مسلمانوں سے، تاکہ یہ کہا جا سکے کہ بھائی یہ عمرہ کرنے نہیں آئے تھے، بہانہ تھا، لڑنے آئے تھے، حالانکہ ظاہراً جو چیزیں تھیں موجود اس سے کسی کو بھی اس کا یقین نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن یہ اس چکر میں تھے کہ ایسا کر ڈالے۔
تو انہوں نے اپنے اس کے لیے کچھ اہتمام بھی کیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو اہتمام کیا تھا، جو آپ بیدار بخش آپ کا جو آپ کا مقام ہے، جو آپ نے اس طریقے سے سارے کام کیے، تو آپ نے ایک شخص کو مخبر کی حیثیت سے آگے بھیج رکھا تھا تاکہ وہ قریش کے ارادوں اور ان کی نقل و حرکت سے آپ کو بر وقت مطلع کرتا رہے۔ تو جب آپ عثمان کے مقام پر پہنچے تو اس نے اگر آپ کو اطلاع دی کہ قریش کے لوگ پوری تیاری کے ساتھ طوا کے مقام پر پہنچ چکے ہیں، ذی طوا کے مقام پر پہنچ گئے، اور خالد بن ولید کو انہوں نے 200 سواروں کے ساتھ کراغ الغنیم کی طرف عمیم کی طرف بھیج دیا ہے، آگے بھیج دیا ہے تاکہ وہ آپ کا راستہ روکیں۔ قریش کی چال یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جو ہے ان کے ساتھ جب مٹ بھیڑ ہوگی اور چھیڑ چھاڑ ہوگی اور لڑائی کی نوبت آ جائے گی تو پھر مشہور کر دیں گے یہ تو لڑنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے، جو آپ نے اس وقت ظاہر ہے کہ آپ کے مقابلہ اس اعتبار سے بھی کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اطلاع کے موصول ہونے کے فوراً بعد آپ نے جو کام کیا، آپ نے ظاہر ہے کہ اس موقع پر ان کے ساتھ کسی قسم کا تصادم تو کرنا نہیں تھا، تو آپ نے راستہ بدلا اور ایک نہایت دشوار گزار راستے سے اور انتہائی مشقت کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے جو عین حرم کی سرحد پر واقع تھا، یعنی کوئی موقع نہ آنے دیا۔ اب اس کے اندر کیا زبردست بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے کوئی ٹکراؤ کی فضا بنا دی جائے، کوئی تصادم ہو جائے، کوئی اشتعال پیدا کر دیا جائے، اور آگے چل کر بھی بات سامنے آئے گی۔ یعنی آگے بھی انہوں نے جو کام کیا تھا تو اس کے اندر مختلف وہاں پر جب حدیبیہ پہنچ گئے تب بھی انہوں نے کام کیا کہ مختلف کم سے کم 2 کی بات تو سامنے آتی ہے کہ انہوں نے 2 اس طرح کی حرکتیں کی، کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو ہے کچھ وہاں پر اقدام کرنا چاہا، شب خون مارنا چاہا، انہیں مشتعل کرنا چاہا، اور دونوں مرتبہ ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے ساتھیوں نے جو ہے انہیں پکڑ لیا، لیکن پھر آپ نے انہیں آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، یعنی کوئی تصادم کا موقع نہ آنے پائے، کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس مقصد کے علاوہ کسی اور مقصد سے آئے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ تو یہاں پر آپ جو حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے، یہاں بنی خزاعہ کا سردار جو ہے یہ چند آدمیوں کے ساتھ آپ کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا کہ آپ کس غرض کے لیے آئے؟ آپ نے فرمایا آپ کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، اور صرف بیت اللہ کی زیارت اور اس کا طواف ہمارے پیش نظر ہے۔ یہی بات ان لوگوں نے جا کر قریش کے سرداروں کو بتا دی اور ان کو مشورہ دیا، یعنی ان کو مشورہ دیا، بنی خزاعہ کا جو سردار ہے بدیل بن ورقہ، اس نے جا کر مشورہ دیا کہ وہ ان زائرین حرم کا راستہ نہ روکے، مگر وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ پھر اسی طرح سے احابیش کے سردار جو ہیں انہیں الیس بن علقمہ کو حضور کے پاس بھیجا ان لوگوں نے، مشرکین نے، تاکہ وہ آپ کو واپس جانے پر آمادہ کریں۔ سرداروں نے قریش کا مقصد یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس کی بات نہیں مانیں گے، احابیش کے سردار ان کی بات نہیں مانیں گے تو وہ ان سے ناراض ہو جائیں گے اور پھر نبی ان کا مشرکین کا ساتھ دیں گے۔ لیکن صورتحال کچھ اور بن گئی کہ جب انہوں نے آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سارا قافلہ احرام بند ہے، ہدی کے اونٹ ساتھ کھڑے ہیں جن کی گردنوں میں قلادے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیے بغیر ہی پلٹ گیا، صرف یہ دیکھ کے منظر کہ یہ لوگ جو ہیں لڑنے کے لیے تو آئے نہیں کہ ان سے کیا بات کی جائے، اور اس نے جا کر قریش کے سرداروں سے صاف صاف کہہ دیا یہ لوگ بیت اللہ کی عظمت مان کر اس کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اگر تم ان کو روکو گے تو احابیش اس کام میں تمہارے ساتھ ہرگز شریک نہیں ہوں گے، ہم تمہارے حلیف اس لیے نہیں بنے کہ تم حرمتوں کو پامال کرو اور ہم تمہاری حمایت کریں، یعنی ہر چیز ان کے خلاف ہی جا رہی تھی، ہر چیز۔ پھر اس کے بعد عروہ بن مقصود ثقفی کو بھیجا انہوں نے، اور اس نے پھر آ کر بڑی اونچ نہیں سمجھایا، بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پر جو ہے زور ڈالا، دباؤ ڈالا، کوشش کی کہ کسی طرح سے آپ کو جو ہے اس پر قائل کر لے کہ آپ مکے میں داخل ہونے کے ارادے سے بعد آ جائیں، مگر آپ نے اس کو بھی وہی جواب دے دیا جو پہلے والوں کو دیا تھا کہ ہمارا تو کام ہی یہی ہے، اس وقت ہم آئے اسی لیے کہ بیت اللہ کی تعظیم کرنے والے بن کر ایک دینی فریضے کی ادائیگی کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ تو اس نے جا کر بہرحال اس نے بھی یہ بات بتائی، اور ساتھ ساتھ یہ خبر بھی دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ کے اوپر کتنی جان نثاری کا ان کا تعلق ہے، کیسے جان نثار کرتے ہیں، اور کس طرح سے آپ کی اطاعت و فرما برداری اور آپ کے ساتھ عقیدت کے جو مناظر اس نے وہاں دیکھے، جا کر بتایا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، ایسا کبھی نہ پایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کا معاملہ ہے کہ کس طرح سے آپ پر جو ہے داری و نثار ہیں۔ تو اس اعتبار سے جا کر اس نے بتا دیا کہ یہ صورتحال ہے۔ تو اب یہ سارا معاملہ تھا کہ مختلف طریقے یہ اختیار کر رہے تھے کسی طرح سے مسلمانوں کو واپس بھیج دیں، لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کر رہے تھے، آپ اپنے جو لوگ بھی آئے وہ متاثر ہی ہو کر گئے آپ سے، یعنی کوئی انہیں فائدہ مشرکین کو حاصل اس سے نہیں ہو سکا۔
تو یہ کام ادھر کرتے رہے، دوسری طرف اشتہاد دلانے کی کوششوں کی جو بات تھی وہ بھی کرتے رہے، لیکن ہر مرتبہ صحابہ نے صبر و ضبط اور حکمت و فراست کے ساتھ جو ہے ساری تدبیریں ان کی ناکام بنا دی۔ جتنے آدمی پکڑے گئے چھوڑ دیے گئے، جو بھی آیا اس کیفیت کے اندر لڑنے کے لیے آیا تو انہیں پکڑ بھی لیا گیا، یعنی ہوشیار تھے، انہیں کچھ کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، اور پھر انہیں رہا بھی کر دیا تاکہ کوئی تصادم کی نوبت نہ آئے۔ پھر آپ نے یہ کام بھی کیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اپنی طرف سے قاصد بنا کر، سفیر بنا کر بھیج دیا، اور یہ کہا کہ انہیں جا کر بتائیں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے ہدی ساتھ لے کر آئے ہیں، طواف اور قربانی کر کے واپس چلے جائیں گے۔ مگر بات تو یہ تھی کہ انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ نہیں مانیں گے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے جانے کے بعد بھی وہ نہیں مانے، تفصیل ہے اس کی۔ بہرحال پھر یہاں یہ بھی معاملہ ہوا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ وقت لگا یہاں پر، یعنی 3 راتیں وہ وہاں پر رکے تھے، تو کچھ وقت لگا، اور یہ خبر اڑ گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو مشرکین نے قتل کر دیا۔ جب یہ بات آپ تک پہنچی تو آپ نے کہا کہ اگر یہ خبر سچی نکلی کہ انہوں نے سفیر کو قتل کیا ہے، تو پھر اب اس کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ یعنی پھر آپ نے وہ مشہور بیعت کی ہے جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، جس کا ذکر بھی صورت کے اندر آئے گا، کہ آپ نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر ساتھیوں کو جمع کیا اور آپ نے یہ بیعت ان سے لی کہ مرتے دم تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یعنی موقع کی نزاکت جو تھی، صورتحال کے مسلمان اپنے مرکز سے کتنا دور ہیں، اور صرف ایک تلوار ساتھ ہے، اور دشمن کتنا بڑا ہے اور کس طرح اپنے مقام پر ہے، لیکن یہ طے کر رہے ہیں اس موقع پر کہ اگر یہ خبر صحیح نکلی کہ انہوں نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے جو سفیر بنا کے بھیجا گیا تھا، تو پھر اب ان سے بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تو 1400 افراد بغیر کسی جنگی ساز و سامان کے اپنے مرکز سے 250 میل دور عین مکے کی سرحد پر ٹھہرے ہوئے، جہاں دشمن اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو سکتا تھا، گرد و پیش سے حامی قبیلے بھی موجود تھے، لیکن اس کے باوجود صورتحال یہ تھی کہ سارا جو ہے سارے کے سب ساتھی جو ہیں وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے۔ کہا تھا ٹھیک ہے، بیعت ہوئی، اور پھر اس طرح سے گویا اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی تعریف بھی بیان کی ہے کہ کس طرح جو لوگ اس کے اندر شریک تھے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور جو فدائیت کا ثبوت انہوں نے فراہم کیا اس کا مقام سامنے آتا ہے۔ پھر یہی یہ بات ایک بات اور مزید آتی ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر کہا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے، یعنی یہ بھی انہیں مقام ملا۔ اس موقع پر یہ بھی ہوا، بعد میں پتہ چلا کہ خبر غلط تھی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ واپس آ گئے، تو یہ صورتحال بنی کہ مشرکین نے جانے کسی طرح بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ آپ جائیں، البتہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ان کا سفارت جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی۔ سفارتکاری کی جو اب تک کوششیں تھیں اس میں اب یہ سفارت کے لیے جو ہے اب یہاں پر 3 افراد کے نام آتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئے، اور جس میں بڑا نام جو ہے سہیل بن عمر کا ہے کہ سارے معاملے کے اندر وہ انہوں نے کام کیا۔ تو اب یہاں پر صلح کی بات کی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں، آپ اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال آئیے گا، تاکہ یہ دنیا کے سامنے نہ آئے کہ بھائی مشرکین جو ہے وہ ہار گئے اور مسلمان جو ہے اپنا جو ہے یہاں عمرہ کر کے چلے گئے۔ تو لہٰذا پہلی بات کیا تھی، انہوں نے کہا کہ جو اصل ان کا تھا کہ اس سال واپس جائیں، آئندہ سال آئیں، تو یہ ان کی بنیادی بات تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اشارے پر ہی اس کو قبول کیا ہے۔ تو جو شرائط اس کے اندر طے ہوئی تھی، ایک تو بات یہ کہ 10 سال کے لیے فریقین کے درمیان جنگ بند رہے گی، ایک دوسرے کے خلاف کوئی خفیہ یا اعلانیہ کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ مسلمان اس سال واپس جائیں گے اور آئندہ سال جو ہے عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، اور مکے والے 3 دن کے لیے مکہ خالی کر کے چلے جائیں گے تاکہ کسی تصادم کی نوبت نہ آئے۔ تو اس اعتبار سے گویا یہ بات، اور مسلمان جب آئیں گے تو کوئی سامان حرب جو ہے جنگی سامان ساتھ نہیں لائیں گے، یہ دوسری بات۔ پھر یہ بھی تھا کہ کسی کو اپنے ساتھ کوئی شخص مسلمان جو ہوگا یہاں پر مکے میں اسے اپنے ساتھ بھی لے کے نہیں جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ تیسری شرط یہ بھی رکھی کہ اگر کوئی شخص مکے سے مسلمان ہو کر اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مدینے چلا جائے گا تو مدینے والے اسے واپس کر دیں گے، یعنی اسے واپس کریں گے۔ البتہ اگر کوئی شخص مدینے سے منحرف ہو کر مکے آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یعنی اس طرح یہ وہ شرط تھی بنیادی کہ جس پر یہ ایک بات تھی کہ یہ صاحب یہ تو اس طرح کیسے بات ہے کہ ہمارا آدمی جائے تو واپس نہ کریں، ان کا جائے تو آئے، آپ ادھر سے آئے کوئی آدمی مسلمان ہو کر تو ہم واپس کریں گے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہمارا آدمی منحرف ہو جائے، ہمارے کس کام کا جائے پھر وہ،
اور جو لوگ مسلمان ہیں جن کے لیے تھا کہ اب انہیں واپس کیا جائے گا تو اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے گا. تو یہ بہرحال آپ نے یہ شرطیں جو ہیں قبول کی. ساتھ ہی ساتھ ایک بات یہ بھی تھی کہ قبائل عرب میں سے جو شخص جس کا ساتھ چاہے حلیف بن سکتا ہے پھر وہ اسی کے اندر شمار ہوگا. جو چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو جائے اور جو چاہے پھر قریش مکہ کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ شریک ہو جائے. تو یہ گویا کہ یہ ان شرائط پر جو ہے یہ صلح کا معاہدہ طے ہوا ہے. لیکن ان حالات میں صورتحال یہ تھی، بات ذرا طویل ہو رہی ہے، کہ اس وقت یہ معاہدہ جن شرائط پر طے ہوا تھا اس پر پورا لشکر مسلمانوں کا سخت مضطرب تھا. لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی. یعنی یہ مصلحتیں جن کی بنیاد پر یہ جو آپ کا صلح کی گئی تھی یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان شرائط کو قبول فرما رہے ہیں. اور بات یہ تھی کہ جو نظر آپ کی تھی، یعنی جتنا دور رس آپ دیکھ رہے تھے اپنے معاملات کو، حالات کو، اور جو خیر عظیم صلح کے بعد آنے والی تھی اس کا عام لوگوں کو اس طرح اندازہ نہیں تھا. یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا آدمی، یعنی جن کے بارے میں بڑے ذکی، یعنی بڑے عقل مند آدمی، لیکن اس بات کے باوجود صورتحال یہ تھی کہ اس صورتحال میں، یعنی جب یہ صورتحال بنی ہوئی تھی اس کیفیت میں ان کی سمجھ میں بھی بات نہیں آ رہی تھی. یعنی ان کی ساری بالغ نظری، سارا ان کا تدبر اپنی جگہ، لیکن ان حالات میں کہتے ہیں یہ کیسا معاملہ ہے. اور یہاں تک کہا ابوبکر کے پاس چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا یہ اللہ کے رسول نہیں ہے، اور کیا یہ مشرک نہیں ہے، اور کیا، یعنی ساری اس طرح کی بات کر کے، اور ہم کیسے شرائط کو قبول کر لیں. یہ بات پھر جب انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے رسول یہ بات کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ کے رسول کو معلوم ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر خود پھر یہ ساری باتیں کی، پھر وہی جواب انہیں دیا گیا. تو یہ سارے معاملات جو تھے ان حالات کے اندر یہ جو ہے یہ صلح حدیبیہ ہوئی ہے. لیکن اس کے بعد جب وہاں سے چلے ہیں تو یہ قرآن میں جب یہ صورت نازل ہوئی، یہ قرآن نازل ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سنایا کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ اسے فتح مبین قرار دے رہے ہیں. اس وقت بھی یہ بات ہوئی، کسی نے کہا یہ فتح ہے، لیکن بات سامنے آ گئی، جلدی سامنے آ گئی کہ واقعتاً یہ فتح تھی. اللہ اس کے جو اثرات اور نتائج جو سامنے آتے ہیں اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے، یعنی اس کے معاملے میں یعنی اتنی خیر اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو حاصل ہوئی ہے کہ سب کے سامنے بات بالکل ایسی مبرہن ہو گئی، واضح ہو گئی، کہا یہی تھا. لیکن بہرحال ایسے حالات کے اندر، مشکل تر حالات کے اندر مسلمانوں نے اس آزمائش کے اندر پورے اترے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. یعنی اس کیفیت کو آپ دیکھیں کہ حالات کیا ہیں کہ سہیل بن عمر کے ساتھ ابھی معاملات ہو رہے ہیں. ایک طرح تو معاملہ ہو گیا، یعنی کہ اسی موقع پر ابو جندل جو ہے وہ آ گئے، یعنی یہ سہیل بن عمر کے بیٹے، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، جسم پر تشدد کے نشانات ہیں، اور مسلمان ہو گئے، کہتے ہیں آ کر کے اللہ کے رسول اس مصیبت سے نجات دلائیے. لیکن سہیل بن عمر ان کا باپ جو کہ اس پر اس معاہدے کے لیے مشرکین کی طرف سے آیا ہوا تھا، اس نے کہا جی معاہدہ تو طے ہو گیا ہے، شرائط طے ہو گئی، گوگل لکھی نہیں گئی ہے، لیکن آپ کو اسے مجھے واپس کرنا ہوگا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا بھی کہ اسے چھوڑ دو، لیکن وہ کسی طرح بھی آمادہ نہیں ہوا. لیکن تو اس پر آپ نے اس معاہدے کو بچانے کے لیے بہرحال آپ نے اسے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے جانے دیا جائے، اور کہا ابو جندل سے اللہ تمہارے لیے راستہ نکالے گا، اللہ تمہارے لیے راستہ نکالے گا، فکر نہ کرو، اللہ تمہارے لیے راستہ نکالے گا. لیکن مسلمانوں میں کس طرح کا اشتعال تھا، کیسے پیچ و تاب گا رہے تھے. کہا جاتا ہے، یہ بات بیان ہوتی ہے کہ جس وقت میں یہ ساری بات ہو رہی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کی والد سے یہ بات آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ساتھ چلا، یعنی اپنی تلوار کا دستہ اس کی طرف کیے جاتا تھا کہ وہ ابو جندل، اب چونکہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند تھے، ابو جندل تلوار لے کر جو ہے نکال لے اور جو ہے ابھی وہیں پر اس کا کام تمام کر دے جو آیا تھا اس کے آنے اپنے بھابھی کے بارے میں. لیکن بہرحال وہ بھی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تمہاری راستہ نکالے گا، تو آمادہ ہو گئے. اور مسلمانوں کی کیفیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب یہ معاہدہ ہو گیا صلح کا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اب یہی قربانی کر کے سر منڈواؤ اور احرام ختم کر دو. 3 مرتبہ آپ نے یہ بات کہی. اس ایک واقعے کے علاوہ کہیں آپ کو تاریخ میں یہ بات نہیں ملے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہو اور لوگوں نے دوڑ کر اس پر عمل نہ کیا ہو، دوڑ کر. لیکن اس وقت صورتحال کیا ہوئی؟ کوئی آدمی اپنی جگہ سے نہ ہلا. سارے لوگ تھے موجود، سارے لوگ موجود تھے، کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلا. تو کیا کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہوگی؟ یعنی ایک طرف تو یہ صورتحال
تو اس رنج و غم اور دل شکستگی کی کیفیت میں آپ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر آپ کے ساتھ شریک تھی سفر میں. تو آپ نے ان سے یہ ذکر کیا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا, یعنی یہ بات کہی کہ سن نہیں رہے. تو انہوں نے کہا کہ قوم جو ہے اس وقت سخت اس میں اس شاکنگ جسے کہتے ہیں نا کہ اس کیفیت کے اندر مبتلا ہے, اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. لہٰذا اس کا حل یہ ہے کہ آپ خاموشی سے جائیے اور جا کر اپنا اونٹ نہر کیجئے اور جو ہے خود اپنا سر اپنے چاو بلا کر اپنا سر جو ہے منڈوائیے. لوگ خود بخود یہ کام کریں, کسی سے کچھ نہیں کہیں گے. اور جب آپ نے یہ کام کیا تو پھر ایسا ہی ہوا, لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب کوئی معاملہ آگے بڑھنے والا نہیں. تو ایک ایسی کیفیت, ایک ایسی صورتحال, اور پھر اس صورتحال کے اندر واپسی, یعنی سب کچھ کیا تو پھر جو ہے یہ صورت نازل ہو رہی ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ تو فتح مبین ہے. تو بہرحال مسلمانوں کا اطمینان تھا, اللہ نے سکینت کا ذکر کیا, وہاں پہ آگے آ رہا ہے اس کے اندر معاملہ اس میں. تو بہرحال اس میں جو چیزیں ملی تھی مسلمانوں کو قاطع النظر میں دوسری بات بھی سامنے آ رہی تھی کہ پہلی مرتبہ اسلامی ریاست کے وجود کو تسلیم کیا گیا. جب معاہدہ ہوتا ہے تو تسلیم کرنا ہوتا ہے, معاہدہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی تھی اس میں. پھر مسلمانوں کو جو مواقع ملے ہیں اس کے بعد جو یعنی جو امن کا زمانہ میسر آیا ہے تو دوسری طرف توجہ دینے کا موقع ملا ہے. اور ایک سمت سے جب یہ سرحد محفوظ ہو گئی ہے تو پھر دوسری طرف جو ہے اس کا توجہ دینے کا, یعنی خیبر وغیرہ اس طرف جو ہے وہ فتح ہوئے ہیں, اس طرف توجہ دی ہے. اندرونی استحکام کا معاملہ بھی ہوا ہے اور پھر اشاعت اسلام کا بھی کام بڑی اس کے ساتھ جو ہے تیزی کے ساتھ ہوا ہے. امن کا زمانہ میسر آنا ایک بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے اور پھر جو ہے اس کے لیے مسائل کے ساتھ ساتھ اس کے ایسے حالات کا موجود ہونا جس کے اندر کام کیا جا سکے. تو اس کا نتیجہ جو سامنے آتا وہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ 6 ہجری کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 افراد ہیں تو 1400 ہیں جو گئے ہیں, اور 8 ہجری میں جب مکہ فتح کرنے کے لیے گئے آپ تو 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے. اتنا بڑا فرق پڑا, یہ صورتحال ہے یہ. تو اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور لوگوں نے بھی اس کو محسوس کیا کہ ہاں یہ معاملہ جو کچھ ہوا ہے وہ بہرحال مسلمانوں کے مفاد کا ہی ہو گیا ہے. اور یہ بھی جیسے وہ ایک شرط کا مسئلہ تھا کہ یہ جو آئے گا واپس نہیں کریں گے, تو اس کا معاملہ بھی قریش کے خلاف ہی چلا گیا. ابو بصیر آ گئے, مسلمان ہوئے اور آ گئے, اور پھر اس کے پیچھے پیچھے مشرکین بھی آ گئے کہ صاحب یہ تو ہمیں واپس کیا جائے. آپ نے واپس کیا, لیکن جب واپسی کا سفر ہوا تو انہوں نے پھر اس آدمی کو جو ہے قتل کر کے وہاں سے نکل گئے. یعنی اس میں انہوں نے ایک موقع دیکھ کر جو وہاں سے چلے گئے اور جا کر جو ہے ایک ایسے مقام پر جا کر بیٹھ گئے جہاں سے ان کے قافلے, تجارتی قافلے بحر احمر کے پاس اس مقام پر بیٹھے جہاں پر ان کے تجارتی قافلے گزرا کرتے تھے. اور پھر جو بھی مسلمان ہوتا وہیں آ جاتا. 70 افراد کہا جاتا ہے جمع ہو گئے اور انہوں نے ان کے قافلوں پر جو ہے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی, چھاپے مارنے شروع کیے. تو اب انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا اللہ کے رسول نے واپس مدینے بلا لو, تو گویا وہ شرط بھی ان کے خلاف چلی گئی. یہ وہ حالات ہیں جن میں اس سورہ نازل ہو رہی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ فتح مبین قرار دے رہے ہیں. تو فتح مبین کی یہ بات کہ آدمی کی نظر اور رسول کی اللہ کی نظر جو ہے اس کی بات ہے. اور اعتماد کا معاملہ ہے, کس طرح سے اعتماد جو ہے رسول پر رکھا گیا اور ساتھ دیا گیا ہے, اور پھر اس فتح مبین کے اثرات میں انہوں نے سمیٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا, اے نبی ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی ہے. تو یہ جیسے عرض کیا گیا کہ جب واپسی میں یہ صورت نازل ہوئی ہے تو اس صورت کو سننے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے, صورت نازل ہوئی ہے, تو پوچھا لوگوں نے کیا یہ فتح مبین, کیا یہ فتح ہے؟ یعنی ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے لیکن قرآن کی بات ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا کہ یہ بات کہی گئی تو آپ نے کہا ای والذی نفس محمد بیدی انہ لفتح, یہ قسم ہے اس ذات کی اس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, یقیناً یہ فتح ہے, یقیناً یہ فتح ہے. یعنی اس اعتبار سے آپ نے لوگوں کو بتایا. تو بہرحال یہ بات تھی اپنی جگہ. تو آپ نے لوگوں کو اس وقت ہی بتایا تھا پہلے بھی کہ بھائی یہ جو معاملہ ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے. سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ آپ نے تو خواب دیکھا تھا کہ آپ جو ہے عمرہ کر رہے ہیں یعنی طواف کر رہے ہیں, اس کے بغیر جا رہے ہیں. تو آپ نے اس کی بات یہ بتائی تھی, آگے صورت میں بھی آئے گی بات, کہ اس کا یہ کب تھا کہ آپ اسی سال کریں گے, یہ کسی وقت بھی کیا جائے یعنی کریں گے, یہ ہوگا, یہ وقت آئے گا, اس سال نہ سے اگلے سال آئے گا, طے ہو گیا ہے معاملہ. تو اس وقت اور بالکل امن کے ساتھ میں عافیت کے ساتھ بھی کام ہوگا. تو غرض یہ کہ یہ بات آپ نے بتائی کہ ایسا ہوگا. اور پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بات ہی بتائی. آپ نے فرمایا جب لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہے, تو آپ نے فرمایا تم مشرکوں کے عین گھر پر پہنچ گئے, عین ان کے دروازے, اور پھر انہوں نے آئندہ سال کے
کی درخواست پر، یعنی آئندہ سال کے لیے کہ آئندہ سال آپ آئیں اور واپس تمہیں جانے پر راضی کیا، یعنی یہ انہوں نے تم سے خود جنگ بند کر دینے اور صلح کر لینے کی خواہش کی، حالانکہ جیسا کچھ بغض ان کے دلوں میں آپ جانتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ اس کو کہا کہ یہ تمہارے لیے فتح، اور پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کیا وہ دن بھول گئے جب تم احد میں بھاگے چلے جا رہے تھے اور میں تمہیں پیچھے پکار رہا تھا؟ کیا وہ دن بھول گئے جب جنگ احزاب میں ہر طرف سے دشمن تم پر چڑھ آئے تھے اور اس وقت کلیجے منہ کو آ رہے تھے؟ ایسے حالات، اور آج یہ حال کہ تم ان کے دروازے پر جا کر وہاں سے واپس آ رہے ہو اور وہ تم سے کہہ رہے ہیں صلح کر کے جو ہے صلح کی، آپ نے نہیں کہا صلح کر لو، ان کی طرف سے صلح کی پیشکش ہو رہی ہے، صلح کر لی جائے اور آج اس سال چلے جائیں آئندہ سال آ جانا۔ یہ کتنی بڑی یہ گویا کہیے کہ حالات کی تبدیلی ہے۔ اگر آدمی غور کرے سوچے تو پھر اس کی سمجھ میں بات آتی ہے۔ تو بہرحال یہ بات یہی ہے کہ صلح حدیبیہ ہی وہ فتح ہے کہ جسے فتح مبین کہا اللہ تعالیٰ نے، اور یہی بات صحابہ کے درمیان موجود بھی تھی کہ فتح مکہ کا پیش خیمہ بھی صلح حدیبیہ ہی بنی ہے، لہٰذا اصل فتح مکہ نہیں بلکہ اصل فتح جو ہے وہ حدیبیہ کا ہے، کہ یہ فتح یہ جو ہے معاہدہ ہے، صلح ہے، اسی سے وہ فتح مکہ کا بھی راستہ کھلا ہے، تو یہ اصل فتح۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یہ تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ یعنی پھر دہرائیے پہلی آیت کے ساتھ ملا کر، اے نبی ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، جو کہا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تو یہ بات پچھلے سورہ محمد کے اندر بھی سامنے آئی تھی، وہاں بھی کہا تھا کہ استغفار کرنے کی بات ہوئی تھی۔ تو اب یہ اس تناظر میں وہ بات بھی سامنے رکھی جائے اور دیکھا جائے تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ جن کوتاہیوں کے سے درگزر کرنے کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سے مراد وہ خامیاں ہیں جو اسلام کی کامیابی و سربلندی کے لیے کام کرتے ہوئے اس سعی و جہد میں رہ گئی ہیں، لیکن آپ کیا ہے مسلمان کے ساتھ ملے کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال وہ ہے کہ انسانی عقل اس جد و جہد میں کوئی نقص تلاش کرنے سے عاجز ہے، یعنی اس پوری جد و جہد میں جو اللہ کے رسول نے صحابہ کے ساتھ مل کر کی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کمال کا جو بلند ترین معیار ہے اس کے لحاظ سے بہرحال کچھ خامیوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی معاف کی ہیں ان کے اندر بھی۔ تو اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ اتنی جلدی فتح حاصل نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے ان کی تلافی کر کے اور تمہارے لیے حدیبیہ کے مقام پر اس فتح و ظفر کا دروازہ کھول دیا، جو معمول کے مطابق تمہاری اپنی کوششوں سے نصیب نہ ہو سکتے تھے۔ تو پھر دوسری بات اس میں یہ بھی سامنے رہے کہ جب کوئی جماعت کسی مقصد کے لیے کوشش کر رہی ہے اور اس پر کوئی بات کرنی ہے تو اس کی خامیوں کے لیے اس جماعت کے قائد اور رہنما کو ہی مخاطب کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ خامیاں قائد کی اپنی زندگی میں، یہ مطلب نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جد و جہد ہے جس میں سارے لوگ شریک ہیں، اس جد و جہد میں یہ کمزوری ہے جو پوری جماعت بحیثیت مجموعی یعنی کر رہی ہے، یعنی فرد کرتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اجتماعیت کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ جیسے غزوہ احد میں چند لوگوں کی غلطی ہے لیکن اس کے نتائج جو ہیں سب پر پھیل گئے، یعنی جو بھی سامنے آتے ہیں اور سب کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس میں اس اعتبار سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مخاطب کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی ذات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے صرف، بلکہ یہ بات بتائی گئی کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ تو معاملہ یہی ہے کہ آپ کی ہر اگلی پچھلی کوتاہی کو معاف فرما دیا ہے۔ اس لیے ان الفاظ سے مضمون بھی نکل آیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے یہ تمام چیزیں جو آپ کے مرتبے اور آپ کے اس اعتبار سے کہیں کسی قسم کی کوئی بات فروتر بات بھی ہو تو اللہ نے وہ ساری لغزشیں معاف کر دی ہیں۔ اسی پر صحابہ کرام آپ سے کہتے تھے جب آپ کو غیر معمولی مشقتیں اٹھاتے ہوئے دیکھتے تو آپ سے عرض کرتے کہ اللہ نے تو آپ کے سب اگلے پچھلے قصور معاف کر دیے، پھر آپ اپنی جان پر اتنی سختی کیوں اٹھاتے؟ تو آپ جواب دیتے کیا میں ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ معاملہ سامنے آتا ہے جب آپ نے کہا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اور آپ اس طرح پریشان اور فکر مند رہتے، رات رات بھر کھڑے رہتے، اور پھر انہوں نے بھی یہ بات کہی آپ سے کہ اللہ نے تو آپ کے لیے یہ مرتبہ آپ کا بتا دیا ہے، تو پھر تو کہا کہ میں شکر گزار بندہ بن کے رہنا چاہتا ہوں، تو اس لیے کام کرتے تھے۔ تو اس میں یہ بات جو بتائی گئی، اور پھر نعمت کی تکمیل کی بات کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ مسلمان اپنی جگہ ہر خوف، ہر مزاحمت، ہر بیرونی مداخلت سے محفوظ ہو کر پوری طرح اسلامی تمدن، تہذیب، اسلامی قوانین و احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے آزاد ہو گئے۔
اور ان کو یہ طاقت بھی نصیب ہو گئی کہ دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند کر سکیں. یعنی جو صورتحال اب تک بنی ہوئی تھی، جس صورتحال کا وہ شکار تھے، جس فتنے کے جو کا غلبہ ان کے اوپر تھا، جو فتنہ ان پر مسلط تھا، اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کا خاتمہ کر دیا. اور پھر اس اعتبار سے اس سے خلاصی پا کر جو ہے انہیں وہ دارالسلام میسر آ گیا، اس میں اللہ کا پورا دین بے کم و کاست نافذ ہو جائے. یعنی آپ کو وہ موقع ملا تھا کہ آپ تمدن تہذیب اس حوالے سے سارا کام جو ہے وہ انجام دیں، اور وہ ذرائع وسائل بھی پہنچ گئے جس سے اللہ کی زمین پر جو ہے یہ ایمان و تقویٰ کا جو ہے راستہ آگے بڑھایا جائے، اس کے اندر جو ہے اس کام کو بڑھایا جائے. تو یہ اس کو اللہ تعالیٰ نعمت کا اتمام کہہ رہے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کچھ اللہ نے تمہیں عطا فرما دیا، یعنی اس اعتبار سے اس معاملے میں. اور پھر یہ بھی کہا کہ اور تمہیں وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے. تو یہ کیا ہے؟ فتح و کامرانی کا وہ راستہ جس کے نتیجے میں آپ نے صلح کی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ عطا فرما دیا. اور ویسے کہا جاتا ہے کہ جب ہدایت کی دعا مانگی جاتی ہے کہ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، مستقل کہا جاتا ہے، رسول بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، نمازوں کے اندر وہ بھی یہی پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہدایت کے ایک تو ہدایت ویسی حاصل، اور ہدایت کے یعنی اللہ سے قرب کے درجات، اور اس کے اندر بڑی مواقع ترقی. تو اس میں ترقی اور اس کے اندر قرب کے وہ درجات، اور اس کے اندر کہ آگے مزید آگے بڑھتے چلے جائیں. تو رسول سے جب یہ بات ہوتی ہے تو اس انداز سے ہوتی ہے، اور ہر شخص اس بات کا ضرورت مند ہوتا ہے بشمول رسول کہ وہ اس ترقی درجات، اس قرب اللہ کا حاصل کرنے کے لیے مزید ترقی کرتا چلا جائے، آگے بڑھتا چلا جائے. تو یہ ہدایت کے طلب کرنے میں یہ چیز بھی موجود ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں مزید اس کے بعد صراط المستقیمہ، ابھی فرمایا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تم کو زبردست نصرت بخشے. یعنی ایسی نصرت کہ جو اللہ تعالیٰ نے یعنی جس کے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی اس پر قادر نہ ہو، یعنی دنیا عاجز آ جائے، اللہ تعالیٰ ایسی مدد جو ہے وہ آپ کو عطا فرما رہے ہیں. اور یہ صلح نامہ جو اس وقت بظاہر دب کر کیا گیا ہے، یہ ایک فیصلہ کن فتح بن جانے والی ہے. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، ایسی نصرت زبردست کہ جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما. وہ اللہ ہی ہے، وہ الذي، وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک اور ایمان بڑھا لیں. زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ علیم و حکیم ہے. اللہ علیم و حکیم ہے. یہ جو یہاں پر بات آئی ہے اور دیگر مقامات پر بھی بات آتی ہے، سکینت کا لفظ آتا ہے. یہ اپنی سورۃ توبہ میں بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں سکینت نازل کی، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں. اور یہاں بھی بات ہو رہی ہے اور دیگر مقامات پر بھی یہ بات ہے. سکینت کا جو لفظ ہے کہ اللہ نے سکینت نازل کی، سکینت عربی زبان میں سکون و اطمینان اور ثبات قلب کو کہتے ہیں. آدمی کا دل مطمئن ہو، یعنی اس کے اندر کوئی اضطراب، یعنی وہ کیفیت، بات سمجھ میں آدمی جو ہے مضطرب ہے اور کسی چیز پر ٹھہر نہیں پا رہا، اس کے اندر جو ہے وہ سکون نہیں ہے اور وہ کسی بات پر راضی نہیں ہو پا رہا. حالانکہ بات سمجھ میں آ رہی ہو نہ آ رہی ہو، ایک الگ پہلو ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملات تھے، بعض اوقات مسائل پیدا ہو رہے تھے، یعنی اضطراب تھا، کیفیت تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں سکینت نازل کی. تو اس کے مظاہر ہیں، یعنی اس سب کے باوجود کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا جو اضطراب کی صورت میں پیش آ سکتا ہے. تو اس کے اندر مختلف چیزیں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ اس پورے معاملے کے اندر، یعنی جب یہ بات کہی گئی کہ چلیے صاحب آپ چلنا ہے عمرے کے لیے، اور گویا کہیے کہ موت کے منہ میں جانے کی دعوت دی جا رہی ہے، یعنی قریش مکہ کی طرف جانے کی بات ہو رہی ہے، مکے میں جانا گویا موت کے منہ میں جانے کی دعوت ہے. لیکن لوگ چلے. تو اب یہ ایسے حالات میں لوگ تو گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بھائی جن کی بیویاں پیچھے تھیں، جن کے بچے پیچھے تھے، وہ جو یعنی منافقین کے بارے میں اللہ نے کہا وہ سوچ رہے تھے کہ یہ لوگ واپس نہیں آ سکیں گے، یعنی حالات ایسے نظر آ رہے ہیں. آخر وہ بھی تو تھے، یعنی وہاں کیسی سکینت تھی، جا رہے ہیں، اطمینان ہے، اعتماد ہے، اور پیچھے جو رہ جانے والے انہیں بھی ایمان اور اعتماد ہے، اور کوئی رولا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی رونا دھونا نہیں ہے. عورتیں بھی اور بچے بھی، یعنی ان کا بھی ذکر آگے آئے گا اسی اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ اللہ نے انہیں بھی یہ جو ہے مرتبہ عطا فرمایا اسی بنیاد پر. تو یہ سکینت تھی جس نے ان کو اس موقع پر آگے نکلنے کا جو ہے حوصلہ دیا. اور پھر وہاں پر اس موقع پر پہنچ کر کتنے واقعات ہیں،
یعنی جہاں ان کو مشتعل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ہر موقع پر اپنے آپ پر قابو رکھا، قابو میں رہے. یعنی اگر لشکر میں ایک آدمی کوئی گویا کہیے کہ ایسا کوئی کام کر بیٹھے، صورتحال بدل جاتی ہے، حالات بگڑ جاتے ہیں، ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال بالکل قابو میں رہی ہے، مجال نہیں ہے. مشرکین نے اپنی ساری کوششیں کر ڈالی مسلمانوں کو مشتعل کر کے حالات خراب کر دیں، نہ کر سکے. تو یہ سکینت ہے، یہ اطمینان ہے، یہ اس کے اوپر جو ہے اس طرح منضبط رہیں. اور پھر جب وہ صلح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، سمجھ میں نہیں آئی ہو کیا رہا ہے، لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پابندی کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں. یعنی کوئی بھی معاملہ یہ نہیں کہ کوئی ایک آدمی بھی اس معاملے میں پیچھے ہٹ جائے. یعنی ایسے حالات جس کا ذکر ہوا کہ لوگ، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ کرو، اور پھر لوگ ذرا ٹھٹکے، یعنی لوگ جو ہے اس موقع پر جسے کہتے ہیں نا ششدر رہ جانا، ششدر یعنی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کیا کرنا ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ خلاف نہیں گئے، خلاف نہیں جانا ہے. ذرا سی دیر کی بات ہے، فوراً پھر شروع ہو گیا اس کام پر جو اللہ کے رسول نے کیا. سارے کے سارے قربانی کی، سب نے جو ہے گویا کہیے کہ احرام کھولا، سب نے جو ہے قصر کیا یا حلق کیا، یعنی سب کام ہوا. لوگوں نے کیا سکینت، اسی کا نام سکینت ہے. اگر مسلمان اشتعال میں آ کر نظم و ضبط کو توڑ دیتے تو جو کچھ حاصل کیا تھا سب ختم ہو جاتا. یعنی اگر مسلمان اس وقت میں، ابو جندل کا معاملہ تھا، ابو جندل کا معاملہ سامنے آیا تو ظاہر سی بات ہے اگر لوگ مشتعل ہو گئے، کچھ لوگ جوش میں آ کر کچھ کر بیٹھتے، نتیجہ کیا نکلتا؟ معاملہ خراب ہو جاتا، چیزیں ختم ہو جاتی. تو اس اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سکینت انہیں عطا فرمائی ہے تو یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ ایسے نازک گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وہ یعنی جذبات ان کے قابو میں رہے اور وہ نبی کی رہنمائی پر، دین حق کی صداقت پر اور اپنے مشن کے برحق ہونے پر کامل اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھے. تو یہ گویا ایمان میں اضافے کی بات تھی. ایمان میں ایک اور اضافے کا معاملہ بھی تھا جو اللہ نے دیا. تو یہ سکینت کی بات بھی رہی اور ایمان میں اضافے کی بات بھی ہوئی. اور زمین و آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ علیم و حکیم ہے، یعنی علیم و حکیم ہے. تو یہ تو بات اپنی جگہ کہ اللہ جیسے چاہے جو چاہے کر سکتا ہے اس کے ساتھ، لیکن اللہ نے اس طریقے سے اہل ایمان کی مدد کی ہے اور اس طرح سے ان کے ذریعے سے وہ کام ہوا ہے. اور یہ بات بھی اپنی جگہ ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ جو روب ڈالا ہے مشرکین مکہ کے دلوں میں اللہ ہی نے ڈالا ہے، اللہ ہی کی طرف سے، کہ وہ گھر آئے ہوئے دشمن جو ان کے لیے ایک نرم وہ کہیے کہ شکار ثابت ہو سکتے تھے، لیکن ان کے اندر اتنی جرت نہ ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر کوئی اقدام کریں، یعنی کام نہ کر سکے. کیونکہ اللہ کے لشکر ہی تھے کیونکہ جنہوں نے ان کے دلوں میں روک ڈال دیا. اور یہ سکینت تھی یعنی ایمان پر اللہ کی طرف سے کہ انہوں نے اس صورتحال میں جو ہے صحیح اقدام کیے اور اس کا فائدہ جو انہیں حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ بھی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.